اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واہلک اعداءهم۔ تفسیر قرآن کریم کے عنوان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی اور سورہ جمعہ کا ہم نے آغاز کیا تھا اور آج اس کی دوسری گفتگو آپ سماعت کر رہے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم يتلو علیہم آیاته ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ اور وہی اللہ ہے کہ جس نے امیوں کے درمیان ایک رسول مبعوث کیا کہ جو تلاوت کرتا ہے ان پر اللہ کی آیات کی، انہیں پاک کرتا ہے اور تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی، اور اس کے آنے سے قبل یہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اور اس رسول کو ان لوگوں کی جانب بھی بھیجا جو ابھی ان سے ملے نہیں تھے، اور وہ عزیز اور حکیم ہے۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ جس کو چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل و کرم کا مالک ہے۔ آج محترم ہماری گفتگو جیسے کہ عرض کیا تھا کہ سورہ جمعہ میں ہو رہی تھی، اور سورہ جمعہ کی یہ دوسری، تیسری اور چوتھی آیت جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس بنا پر آتے ہیں کہ اب یسبح للہ کے بعد وہ 4 صفات بیان کی ہیں، اور اب نئے انداز سے عقائدی موضوع کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ جو نبوت سے متعلق ہے اور نبوت کو ایک خاص درجہ عطا کیا گیا ہے، اور پھر نبوت کے اہداف اور مقاصد کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ پس اس بنا پر لازم و ضروری ہے کہ ہم اس طریقے سے اس آیات کی تلاوت کریں کہ رسول کو بھیجا امیوں کے درمیان جس کے 4 کام ہیں، اور اس کے آنے سے قبل یہ لوگ گمراہی میں تھے، اور ان لوگوں کی جانب بھی بھیجا ہے جو ابھی آنے والے ہیں قیامت تک کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں خدا کے خاص فضل ہے کہ جس کو چاہتا عطا کرتا۔ امیین از ریشہ ام ماں کو کہا جاتا ہے عربی میں، اور امی اس کو کہا جاتا ہے جو ماں کی آغوش میں پرورش پائے اور جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو۔ پس بچہ جو معمولاً ماں کی گود میں ہوتا ہے کہیں گے یہ امی ہے، کیونکہ ماں کی گود میں انسان پڑھتا لکھتا نہیں ہے، نہ کو پڑھتا ہے، نہ کتاب کو سامنے رکھ کے پڑھتا ہے، نہ لکھتا ہے۔ پیغمبر اسلام کو امی کہا گیا ہے چونکہ وہ امت عرب سے منسوب ہیں کہ جو نہیں لکھتے تھے۔ بعض لوگوں نے کہ رسول اللہ ان پڑھ و جاہل تھے، نعوذ باللہ، یعنی انہوں نے اس امت عربوں کی اس اجتماعی حالت کو رسول سے منسوب کر دی کہ رسول چونکہ نعوذ باللہ ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، ایک منفی صفت، اس کو رسول سے منسوب کر دیا، یا منسوب کیا ہے ام القریٰ سے، مکے سے۔ ام القریٰ یعنی تمام شہروں کا مرکز ماں، القریٰ جسے قرآن نے کہا ہے۔ پس رسول اللہ یا امت عرب سے منسوب ہیں کہ فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ هو الذی بعث فی الامیین، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے ان میں مبعوث کیا ہے، ٹھیک، ان میں مبعوث کیا ہے۔ اور یہ کہ یہ مکے والوں کی جانب اس کو بھیجا ہے، مکے سے اس نے بعثت کا آغاز کیا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، یتلو تلا سے ہے جس کا معنی ہے پڑھنا ہے اور کتاب کی پیروی کرنا ہے۔ اس بنا پر یہ قرأت سے زیادہ خاص معنی ہے۔ قرأت ہو سکتا ہے
کہ انسان کتاب کو سامنے نہ رکھے اس سے پڑھے، یعنی حفظ سے پڑھے، لیکن تلاوت جو ہے معمولاً تلا جو ہے وہ پڑھنا ہے، اور پھر کتاب کو سامنے رکھ کے پڑھنے کا معنی بھی ہے، اور پھر اس کی پیروی کرنے کے معنی بھی ہے۔ یزکیہم پاک کرتا ہے، مادہ زکا سے ہے، جس کا معنی ہے رشد دینا۔ رشد کا معنی ایک عرفاً جو ہمارے استعمال کیا جاتا ہے ترقی ہے، رشد دینا، بڑھانا ہے۔ پس تزکیہ نفس جو ہے وہ در حقیقت نفس کو ترقی دینا، عروج دینا، بلندی عطا کرنا ہے نیک اور پاک کاموں کے ذریعے سے، تاکہ انسان گناہوں کو چھوڑ کر خدا کی جانب پرواز کرے۔ فضل جو ہے زیادتی کو کہا جاتا ہے۔ زیادتی وہ کسی کے یعنی رویے میں زیادتی نہیں، بلکہ زیادہ ہونے کو، اس فلاں چیز کی زیادتی کو کہا جاتا ہے، یعنی ہر وہ بخشش اور وہ عطا کہ جس کی ضرورت نہ ہو وہ آپ دیں تو اس کو فضل کہا جاتا ہے۔ خوب التحقیق فی کلمات القرآن العین لسان العرب مفردات راغب میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ اشارہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ امیین کا جو لفظ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ پیغمبر اکرم ان لوگوں کے درمیان مبعوث کیے گئے کہ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور اسی چیز کو در حقیقت رسول اللہ کی عظمت اور قرآن کے معجزہ ہونے کی نشانی قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ شخص جو کسی کے سامنے جس نے پڑھا اور نہ لکھا ہو، وہ اتنا عظیم قرآن اور اتنی عظیم شریعت کیسے لے کے آ سکتا ہے اپنی جانب سے؟ یقیناً ایک غیب ہے کہ جس سے اس کا تعلق ہے۔ اور اسی چیز کو امام خمینی نے کہا کہ امی ہونا ہی رسول اللہ کی عظمت ہے، کہ اگر انہوں نے پڑھا لکھا نہیں تھا کسی کے سامنے، پھر بھی وہ اتنی عظیم شریعت اور اسلام اور قانون لے کر آئے۔ اس کا مطلب کوئی ہستی ذات ہے کہ جو ان کی پشت پناہی کر رہی ہے، کہ وہ ایسا انسان جس نے کسی کے سامنے زان و ادب طے نہ کیے ہوں، لیکن اتنی عظیم ترین کتاب لے کر آئے، اور اتنے عظیم قوانین جو رہتی دنیا تک جاری و ساری ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری چیز یہ کہ رسول اللہ کے مبعوث ہونے کی کچھ اہداف اور مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ پہلی چیز تلاوت ہے آیات الہیہ، یتلو علیہم آیاتہ، یعنی اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اور اپنے معاشرے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ عمل کے لیے رول ماڈل بنتے ہیں۔ وہ افراد جو قرآن پڑھ کے لوگوں کو سناتے ہیں وہ در حقیقت معاشرے کا رول ماڈل ہوتے ہیں۔ جو قرآن پڑھ کے نہیں سناتے، ادھر ادھر کی کہانی سنا کے آئیں بائیں شائیں کر کے الگ ہو جاتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں وہ در حقیقت رول ماڈل نہیں بن سکتے۔ رول ماڈل وہی ہوگا جو قرآن سنائے گا۔ قرآن میں سب سے پہلا جو ہدف بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ جو ہے اس قرآن کو پڑھنے والے ہیں۔ دوسری چیز تزکیہ ہے۔ تزکیہ یعنی معاشرے کے افراد کو پاک کرنا اور ان کے نفوس کو ترقی دینا، رشد دینا، بڑھانا، یعنی ان کو ہر قسم کی اخلاقی اور روحی آلودگیوں، کثافتوں اور گناہوں سے بچانا ہے، اور ان میں رشد اور ترقی کا زمینہ پیدا کرنا ہے، اور ان کو آمادہ تیار کرنا ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، الکتاب کا حکم دینے والا، یعنی قرآن کریم کا، اور یہ دستور دین ہے۔ اس کے بعد کہا کہ والحکمہ، یعلم تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور حکمت کی۔ خوب یہ بھی کیا ہے کہ لوگوں کو جو ہے حکمت سے آشنا کرنا ہے۔ دو نقطے یہ ہوگا۔ تیسرا نقطہ کیا ہے؟ حکمت در حقیقت منع کرنا ہے کسی کی اصلاح کے لیے۔ پس اس بنا پر احکام الہی کا جو فلسفہ ہے، یہ جس کی جانب ادلہ عقلی ہماری دلالت کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں ہمیں سنت سے آشنا کیا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی رسول اللہ در حکمت اختیار کرتے ہوئے، حکمت دیتے ہوئے ہمیں گناہوں سے روکتے ہیں اور ہمیں نفس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد دو اور صفات یہاں پر بیان کی گئی ہیں اسلام سے پہلے کی۔ وہ کیا ہیں؟ کوئی درس نہ پڑھنے والا امی،
عربوں میں جو پڑھے لکھے افراد تھے ان کی تعداد بہت کم بیان کی گئی ہے. بعض تواریخ کے مطابق 17 افراد تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اور اکثر افراد جو تھے وہ معاشرے کے پڑھنے لکھنے سے عاری تھے. دوسری ایک اور صفت کیا ہے؟ گمراہی. ضلال مبین. ضلال گمراہی، مبین یعنی واضح اور آشکار اور روشن. یعنی در اس زمانے میں کہ جب لوگ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو پوجتے تھے یا بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے یا خرافات اور موہومی باتوں اور وہمی باتوں کے پیچھے جاتے تھے، اس بنا پر وہ گمراہی کے شکار تھے. پھر جو ہے وہ آتے ہیں جناب آگے کی طرف، اور خدا نے کہا کہ خداوند عالم نے آپ کو نور علم و تمدن سے آشنا کیا. 5واں نقطہ کیا ہے؟ رسول اللہ اپنے زمانے کے لیے بھی اور آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، تاکہ جتنے بھی عرب اور عجم ہیں وہ سب رسول اللہ کی نورانی تعلیمات سے مستفید ہوں، سیراب ہوں. ایک حدیث میں ہے کہ اس تلاوت کے بعد رسول اللہ سے پوچھا گیا یہ لوگ کون ہیں کہ جن کی جانب آپ کو بھیجا گیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ الْإِيمَانُ فِي الثُّرَيَّا لَنَالَتْهُ رَجَالٌ مِّنْ هَؤُلَاءِ. وہاں پر سلمان فارسی بیٹھے تھے اور رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر علم یعنی ایمان ستارے ثریا پہ بھی جا پہنچے تو اس شخص کے ماننے والے، یعنی ایرانی کی طرف اشارہ ہے، سلمان فارسی، فارس یعنی ایرانی، اس ستارے ثریا سے علم زمین پر لے کر آئیں گے واضح طور پر. اور یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، مجمع البیان، در المنثور، کشاف، قرطبی، مراغی، ٹھیک ہے نا، اور میزان و نمونہ میں اس چیز کو بیان کیا ہے ان افراد نے اپنی کتاب میں. اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہاں پہ فرمایا، اس کے بعد کہا کہ نبوت ایک فضیلت ہے، ایک رتبہ، ایک مقام ہے کہ جو ہر کسی کو عطا نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ شائستگی کے طور پہ جو ہے نا وہ عطا کیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ جو خدا جس کو بھی مقام دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکمت کے تابع ہوتا ہے، خدا کے تابع ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا بھی جس کو چاہے دے دے پھر وہ اپنی مرضی سے کرے، نہیں، جس کو دیتا ہے وہ بھی علم اور حکمت کا تابع ہوتا ہے. اب آتے ہیں پیغامات کی جانب. خدا اگر چاہے تو جاہل لوگوں میں بھی جو ہے نا ایک ایسا شخص مبعوث کرے کہ جو بہترین ان کی قیادت اور رہنمائی اور رہبری کرنے والا ہو. هو الذی بعث مبعوث کے اٹھایا انہیں کے درمیان میں سے، کہ تم پڑھے لکھے نہیں ہو لیکن تمہارے درمیان سے کو اٹھا رہا ہوں جس کو ہم پڑھا سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم اسے پڑھا رہے ہیں. تو رسول اللہ کے پڑھے ہوئے ہیں. ادبنی، جس کو رسول اللہ نے فرمایا خدا نے مجھے تعدیب دی، خدا نے مجھے سکھایا ہے. سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم تمہیں ان قریب ایسا تعلیم دیں گے، ایسا بتائیں گے کہ تم کبھی فراموش نہیں کر سکو گے. اور اس کے بعد پھر اگر یہ کہیں کہ وہ لوگ جو حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں رسول اللہ جو ہے وہ بھول رہا ہے، فراموشی کر رہا ہے، ہذیان کر رہا ہے، اس کی عقل کام میں نہیں، نعوذ باللہ. یہ لوگ قرآن کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں. سوچنا چاہیے. سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم تمہیں ایسا پڑھائیں گے کہ تم بھولو گے نہیں. اور یہاں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں رسول اللہ بھول رہے ہیں، رسول اللہ جو ہے وہ فراموشی کر رہے ہیں، رسول اللہ جو نسیان کے شکار ہے، رسول اللہ جو ہذیان بول رہے ہیں، یعنی ہذیان یعنی پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بول کیا رہا ہے، وہ یعنی بے عقل شخص نعوذ باللہ. تو آپ ذرا دیکھیں کہ یعنی کتنی توہین اور وقاحت ہے اس جملے میں کہ رسول اللہ جو ہذیان بول رہے ہیں. واقعا سوچنا چاہیے ایسے افراد کو اور اس جملے کے ماننے والوں کو کہ کس طریقے سے جو ہے نا آپ قرآن کی آیات کی تکذیب کر رہے ہیں. دوسرا نقطہ کیا ہے؟ رسالت پیغمبر اسلام اپنے زمانے کے لیے محدود نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیے ہے. وآخر منہم، ان لوگوں کی طرف، لم یلحقوا بھی، جو ان سے ملحق نہیں، وہ ملے نہیں ہیں. آموزش یعنی تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش ساتھ ساتھ ہے اور نبوت کے اہداف و مقاصد میں شامل ہے. یزکیہم، تزکیہ یعنی تربیت ہے
اور تعلیمی کتاب جو ہے وہ جو ہے تعلیم سے عبارت ہے. تعلیم و تربیت ساتھ ساتھ. ہم تعلیم کر رہے ہیں، اس تربیت نہیں ہوئی نہیں، تربیت نہیں ہو رہی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نوجوان نسل وہ نہیں ہے کہ جو ہونی چاہیے. اس کے بعد آئیے کہ چوتھا نقطہ کیا ہے کہ تدریس جو تہذیب سے جدا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ تدریس دینے والا کہ جناب میں تو صرف تدریس کر رہا ہوں، مجھے تہذیب سے کیا کام. یزکیہم تزکیہ کرتا ہے اور تعلیم دیتا ہے، ساتھ ساتھ ہے. کتاب پانچواں نقطہ کیا ہے، کتاب کو حکمت کے ساتھ دوسروں کو سمجھاؤ. کتاب کو لاد دینا، سر پر ڈال دینا، چیخ کے بتانا، ان کے فہم و فراست کا، ان کی ذہنی سطح کا خیال نہ رکھتے ہوئے بس لاد دینا، بس یہ نہیں، یہ کہیں پر بھی اسے عقل مندی تصور نہیں کیا جائے گا. اور فرمایا کہ کتاب کو حکمت کے ساتھ دوسروں کو سمجھاؤ اور وہی کو خرد ورزی کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ لوگوں تک پہنچاؤ. یعلمہم الکتابہ والحکمہ. رہبران الہی آیات خدا کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے تاکہ لوگ پیروی کریں ان کی، تاکہ وہ لوگوں کے عملی طور پر نمونہ اور رول ماڈل بن سکیں، رہبر اور رہنما بن سکیں. ساتواں نقطہ جو ملتا ہے تعلیم و تزکیہ جو ہے انسان کو گمراہی آشکار سے، واضح گمراہی سے نجات دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. تزکیہ و تعلیم ان کانوا، اگرچہ کہ یہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، پس اس گمراہی سے نکالنے کے لیے تزکیہ و تعلیم بھی ضروری ہے. اور آٹھواں اور آخری نقطہ کہ نبوت جو ہے وہ ایسا نہیں کہ من پسند لوگوں کو دے دی جائے، بلکہ یہ خدا کا ایک خاص منصب ہے، جسے خدا چاہتا ہے اسے عطا کرتا. اگر نبوت کے لیے کہے کہ لا ینال عہدی، میرا عہدہ نہیں پہنچے گا الظالمین، ظالمین تک، تو جب نبوت نہیں پہنچ سکتا تو پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ معذرت چاہتا ہوں، امامت جو ہے جب نہیں پہنچ سکتا تو پھر نبوت بھی جو ہے وہ کسی صورت نہیں پہنچ سکتا. اس کے بعد آتے ہیں اگلی آیات کی جانب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. اور مثال ان لوگوں کی کہ جن کو توریت دی گئی اور انہوں نے اس کو نہ اٹھایا، تو ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے کہ جس پہ کتابیں لدی ہوئی ہوں. کیا بری مثال پیش کی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی کہ جو اس کی نشانی کو جھٹلاتی، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کی کبھی ہدایت نہیں کرتا. اس آیہ مجیدہ میں در حقیقت خداوند عالم نے ایک داستان کی جانب اور ایک حقیقت کی جانب ہماری توجہ کو مبذول کرایا ہے اور بدترین مثال پیش کی ہے کہ اور یہودیوں کی ایک خاص کیفیت کو بیان کیا ہے. حمل التوراۃ. تورات کیا ہے؟ تورات عربی زبان، عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی قانون، شریعت اور تعلیم ہے. حضرت موسیٰ کی کتاب کا نام تورات ہے یا توریت ہے، اور کہ جس میں قوانین بہت زیادہ بیان کیے گئے ہیں، جس کے 5 حصے ہیں: پیدائش، تثنیہ، لاویان، اعداد، خروج. التحقیق فی کلمات القرآن، قرآن الکریم میں اس کو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور بعض لوگوں نے اس کو ورا کا معنی دیا. ورا یعنی نور اور آگ کا بھی بیان کیا گیا ہے، اور یہ جو ہے وہ مفردات راغب اصفہانی نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے. اس کے بعد آتے ہیں اسفار، جو جمع صفر ہے، سین سے، 100 سے 0 0. صفر ہماری سفر کہا جاتا ہے، سفر کی جگہ اسفار نہیں، صفر ہے اصل میں، سین کے نیچے زیر ہے، کسر صفر خوب، یعنی کسی چیز سے، اس کے حقائق سے پردہ ہٹانا ہے یا اپنے کسی دائرے اور محیط سے باہر نکلنا ہے. آسمانی کتابوں کو صفر کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہ حقائق کو روشن کرتی ہیں اور انسان کو مادی محیط و دائرے و سرکل سے نکال کر
اس سے معنوی دائرے اور دنیا اور عالم میں لے جاتی ہیں. خوب. اور تورات کے اصلی 5 حصوں کو جو ہم نے یہاں بیان کیے ہیں اوپر، اس کو اسفار کہا جاتا ہے. آیات کیا ہے؟ وہ آیا کی جمع ہے، آیا، جس کا معنی علامت، نشانی ہے، اور جو کسی چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ملازم ہو، لازمی ہو، اس کو کہا جاتا ہے. اور اسی لیے ایک سورے کے وہ حصے جو ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں ان کو آیا کہا جاتا ہے. اب ایک آیت ختم ہوتی ہے تو اس کی ایک نشانی لگائی دی جاتی ہے، تو اس کو آیا کہا جاتا ہے. یہ جو گول سا نشان بنا ہوتا ہے، یہ در حقیقت آیت، آیا، الف مد یہ اور گولتے جو چھوٹی والی ہوتی ہے جو عربی میں لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس تے کی جگہ جو ہے اس کو علامت کے طور پر اس دائرے کو رکھا جاتا ہے کہ یہ آیت ہے. آیت ختم ہو گئی، اب اگلی آیت شروع ہو رہی ہے. روایات میں ہے کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ اگرچہ کہ رسول اللہ مبعوث ہو گئے لیکن ان کی رسالت ہمارے لیے نہیں ہے، ہم تو اپنے پرانے نبی کے دین اور آئین پر ہیں. لہذا خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اپنی کتاب آسمانی توریت کو پڑھتے اور اس پہ عمل کرتے تو تم یہ نہ کہتے، کیونکہ توریت میں بھی رسول اللہ کی ظہور کی بشارت دی گئی تھی لیکن تم اس کا انکار کرنے والے ہو. آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کئی سو سال پہلے آ کر جو نشانیاں ان کی کتابوں میں تھیں وہ آ کے بیٹھ گئے تھے. وہ راہب کا واقعہ کہ جو سفر تجارت میں موجود تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب اپنے چچا کے ساتھ آپ سفر تجارت پہ گئے تھے تو وہ جس راہب سے یا جس پادری صاحب کی ملاقات ہوئی تھی وہ کئی سو سال پہلے جو ہے وہ وہاں موجود تھا، اور اس نے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس نے اپنی زندگی وہیں گزاری کہ اگر رسول آنے والا ہے اس کی یہ نشانیاں ہوں گی. پھر اس نے نشانیاں پائیں، دیکھیں، اور پھر مثلا وہ واقعہ کتابوں کی زینت بنا. میں اس واقعے میں جانا نہیں چاہتا ہوں، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس طریقے سے جو ہے وہ کچھ لوگ تھے، لیکن کچھ لوگ تھے کہ جو بینہ اور واضح علم آنے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے تھے. اور یہ آیت جو ہے مثال کے طور پر ایک سرزنش اور مذمت کو بیان کر رہی ہے کہ تمہارے پاس توریت اختیار میں تھی، تم نے اس پہ قناعت کی، لیکن تم نے جو ہے اس کا نام تو لیا، اسے چوما تو، اسے اٹھایا تو، احترام تو کیا، لیکن اس کے مطالب اور اس کی تعلیمات پہ عمل نہیں کیا. اس بنا پر تم اس گدھے کی سی مانند ہو کہ جس پہ کتابیں لدی ہوں لیکن وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تیسرا ایک اور نقطہ جو یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ ہر اس عالم کے لیے، یہ عالم سے مراد صرف عالم دین نہیں ہے بلکہ وہ ڈاکٹر جو اپنی طب کے قوانین پہ عمل نہ کرے یا خواہشات نفس کا شکار ہو جائے، وہ انجینئر، وہ سافٹ ویئر، زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والا ہر انسان جس کے پاس اپنی فیلڈ کا علم ہو، نالج ہو، اور وہ اس کے مطابق عمل نہ کرے. بس اگر ہر انسان اپنی فیلڈ کے علم کے مطابق انصاف کے ساتھ عمل کرے، وہ کیا ہے؟ وہ اس کا عالم کہلائے گا، نالج رکھنے والا کہلائے گا. جب بھی عالم کی بات آتی ہے ہم سمجھتے ہیں عالم چونکہ عربی زبان کا لفظ ہے، نالج رکھنے والا، نالج گین کرنے والا، یا ایسے مرد مولوی صاحب بھی آ جائے. جی نہیں، عالم سے مراد نالج رکھنے والا، ہر فیلڈ کا ہر انسان نالج رکھنے والا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ ہر قسم کے افراد جو علم رکھتے ہیں، نالج رکھتے ہیں، ان کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ یہودیوں جیسے نہ ہو جائیں، اس لیے کہ رسول اللہ و قرآن کی نعمت انہیں دی گئی ہے اور علم کو ان کے دوش پر رکھا گیا ہے، اور وہ خود کو قرآن کی تعلیمات سے بہرہ مند کر سکتے ہیں اور اس پہ عمل کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ قرآن کو گھروں میں رکھیں، وہ قرآن کو شادی کے وقت سر پہ رکھیں، وہ استخارے کے لیے کھولیں، وہ سویوں و چہلوں و برسی میں تلاوت کے لیے کھولیں، لیکن اس پہ عمل نہ کریں، تو ان کی مثال بالکل ان یہودیوں کی سی ہے جن کو توریت دی گئی، توریت پہ عمل نہیں کیا، تو وہ گدھے کی مانند جس پہ کتابیں لدی ہوئی ہوں. حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور محجۃ البیضاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 6 میں یہ روایت موجود ہے
فرمایا کہ ہر وہ انسان جس کے علم میں تو اضافہ ہو لیکن اس کی ہدایت میں اضافہ نہ ہو، یعنی اس کے عمل میں اضافہ نہ ہو، تو اس نے اپنے علم سے صرف خدا سے دوری اختیار کی۔ یہ علم خدا اور اس کے درمیان فاصلے کا سبب بنے گا، جس کو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ علم اگر علم توحیدی کیوں نہ ہو، لیکن اگر خدا کے لیے حاصل نہ کیا جائے تو وہ علم بھی خدا سے دور کر دے گا۔ اور امام علی علیہ السلام سے بھی ایک روایت نقل کی گئی ہے جو محجۃ البیداء جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 6 میں موجود ہے، یا صفحہ نمبر 125 میں۔ امام علی فرماتے ہیں انسان اس وقت تک عالم نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے علم پر عمل نہ کرے۔ اور اس کی تائید بھی مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، العلم یحتفی عملہ، علم اپنے عمل کو خود آواز دے کے بلاتا ہے۔ اگر علم آ گیا بہت اچھا ہے، وَإِلَّا ارتحلا، لیکن اگر عمل نہیں آیا تو علم بھی جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ العلم یحتفی عملہ، علم خود بخود کھینچے گا۔ پس اگر کسی کا علم ہے اور وہ صاحب عمل نہیں تو وہ عالم نہیں۔ مولا علی یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان اس وقت تک عالم نہیں ہوتا کہ جب تک اس پر عمل لگا، جب آپ نے عمل کر لیا تو آپ عالم بن گئے۔ یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں پہ خدا نے ایک گدھے کی مثال پیش کی ہے، تو کیا یہ ایک حیوان کی توہین نہیں ہے؟ اس لیے کہ خداوند عالم نے تو اس گدھے کو عقل پڑھنے لکھنے کی صلاحیت نہیں دی، اب آپ اس کی مثال بیان کریں تو یہ بیچارے گدھے کی توہین نہیں ہے کہ ہم اس کی سرزنش کریں؟ تو اس کا جواب یہ کہ دیکھیے جتنے بھی موجودات ہیں، خواہ وہ انسان ہو یا حیوان ہو یا نباتات ہو، جو بھی ہو، ہر ایک اپنی جگہ میں بہترین حسن رکھتا ہے۔ شیر کے نوکیلے دانت اپنی جگہ بہترین حسن ہے، ہرن کی معصومیت اور پتلی ٹانگ اپنی جگہ حسن ہے، صحیح، مچھر کا ڈنگ اپنی جگہ حسن ہے، سانپ کا زہر اپنی جگہ حسن ہے، ہر جانور اپنی جگہ حسن رکھتا ہے، انسان اپنی جگہ، گدھا اپنی جگہ، اور ہر شخص اپنی استعداد اور اپنی تکلیف کے مطابق جو عمل کر رہا ہے، جو ان سے چاہا گیا ہے۔ انسان اپنی تکلیف کے مطابق عمل کر رہا ہے اور جو گدھا ہے وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ خوب، اگر کوئی انسان اپنے وظائف اور اپنی ذمہ داریوں پہ عمل نہ کرے اور پہلو تہی کرے، یہ صرف نظر کرے، تو اس کی سرزنشی، بھائی کیوں نہیں کیا؟ بچے سے نہیں پوچھا جائے گا بھائی تم نے جو ہے مثلا کیوں نہیں پڑھا، اس سے پوچھا جائے گا جو پڑھنے لکھنے کے قابل ہو اور نہ پڑھے وقت ضائع کرے، اس سے پوچھے گا کیوں نہیں پڑھا، کیوں وقت ضائع کیا اس بنا پر، یا مثلا تم نے مباحثہ کیوں نہیں کیا، تمہیں درس دیا کہ تم نے مباحثہ کیوں نہیں کیا۔ تو اس بنا پر لازم و ضروری ہے کہ جو اپنی استعداد و صلاحیت پر عمل نہ کرے اس کی سرزنش کی جائے گی، ٹھیک۔ اگر انسان اپنی تکالیف پر، اپنی ذمہ داریوں پر، اپنی ڈیوٹیز پر عمل نہ کرے تو اس کی جو ہے نا وہ مذمت کی جائے گی، اور پھر وہ اپنی انسانیت کے درجے اور رتبے سے گر جائے گا۔ توجہ کیا آپ نے، اب وہ انسان کا وہ درجہ نہیں ہے بلکہ وہ نیچے آ گیا، تنزل کیا ہے۔ خوب، کہتے ہیں کہ اب اس بات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ انسان کو گدھے سے تشبیہ دینا انسان کی توہین ہے، انسان کی سرزنش ہے، نہ کہ گدھے کی۔ گدھے کو تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے، انسان تجھے پڑھنا لکھنا آتا تھا، تو عمل کر سکتا تھا، تو علم حاصل کر سکتا تھا، تیری ذمہ داری تھی، تو نے یہ نہیں کیا، لہذا تو اپنے درجے سے نیچے آ گیا، لہذا خدا کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے تمہاری سرزنش کریں گے۔ لہذا انسان جو ہے وہ سرزنش کے طور پہ اسے گدھے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور پھر گدھا ہونا گدھے کے لیے ایک امر ذاتی ہے جو اس کے لیے برا نہیں ہے، گدھے کے لیے گدھا ہونا برا نہیں ہے، وہ اس کی ذات ہے، وہ اس کی حقیقت ہے، اس کے لیے برائی نہیں ہے۔ برائی کس کے لیے ہے؟ انسان کے لیے ہے کہ جو گدھا بن جائے، جو اپنی ذمہ داریوں پہ عمل پیرا نہ ہو، وہ مستحق سرزنش ہوتا ہے۔ پھر یہودی جو تھے وہ رسول اکرم اور ان آیات کو جو ان کی خواہشات نفس سے میل نہیں کھاتے تھے، میچ نہیں کرتے تھے، ان کی تکذیب کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ آیات
اور وہ باتیں ان نکات جو اللہ تعالیٰ نے توریت میں بیان کی تھی رسول اللہ سے متعلق، ان کا بھی انکار کرنے والے تھے۔ اس حد تک ضدی اور ہٹ درم کہ ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے، پھر بھی اس کا انکار کرنے والے تھے، اور وہ اپنی دانش اور علم اور توریت کی باتوں کو پیچھے چھوڑتے تھے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ آیات خدا کی تکذیب کر کے ظالم و ستمگر بن گئے اور اپنے اوپر ظلم کیا، چونکہ وہ اپنی سعادت کا راستہ خود بند کرنے والے تھے کہ یہ سعادت کا راستہ اس طریقے سے کھلا ہے کہ تم اپنی توریت عمل کرو، اور اگر رسول آ جائے تمہاری حیات میں تو اس کے ہاتھ پر لبیک کہو اور ایمان لے آؤ۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ حق و باطل کو ملا دیا، اپنی ہی کتابوں کا انکار کیا اور رسول اللہ کی تعلیمات و قرآن کا انکار کیا۔ اور یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے ایک قانون کلی جو ہے وہ آتا ہے کہ جو ظالم ہوتا ہے اس کو پھر ہدایت نہیں ملتی، وہ خود اپنے اوپر ہدایت کے دروازے بند کرتا ہے، جو اپنے اوپر بھی بند کرتا ہے دوسروں بھی بند کرتا ہے، اور اس طرح جو ہے وہ ہدایت کو چھوڑ دیتا ہے، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ ہدایت الہی نہیں پاتے، سعادت مند نہیں ہوتے۔ اب یہاں پہ جو نقطہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ عالم بے عمل، نالج رکھنے والا، ہر فیلڈ کا نالج رکھنے والا اگر اپنی ڈیوٹیز پہ اور ایس او پیز کے مطابق عمل نہ کرے تو وہ اس گدھے کی مانند جس پہ کتابیں لدی اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ دوسرا نقطہ، ہر وہ انسان کہ جس تک نور وحی پہنچ جائے، قرآن پہنچ جائے، رسول کی تعلیمات پہنچ جائے اور وہ اس سے بہرہ مند نہ ہو، اس پہ عمل نہ کرے، تو وہ اس گدھے کے یوں کہوں کہ بلکہ وہ حیوانات کے درجے پر آ کے گر جاتا ہے، حیوان بن جاتا ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ جو آسمانی کتابوں کے مطالب و مفاہیم و تعلیمات پر توجہ نہ کرے اور ان کی تکذیب کرے، جھٹلائے، وہ اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے اور دوسروں کو ظلم کرتا ہے۔ الذین کذبوا یعنی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، جیسے یہودی نے اپنی ہی کتاب کی آیات کو جھٹلایا، اور جو رسول آیا تھا اپنی کتاب میں پڑھا لیکن نہیں مانا، اپنی کتاب میں رسول کی نشانیوں کو دیکھا، رسول کو دیکھ لیا، مان گئی ہے وہی رسول جس کو توریت میں کہا ہے، پھر بھی نہیں مانا۔ یہ ستمگر ہیں، ظالم ہیں، اور ستمگر ظالم اپنے اوپر بھی اور دوسروں پر بھی۔ اور پھر کہا کہ ستمگر جو ہے جب ظلم کرتا ہے تو یہ ظلم اس کی ہدایت کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ واللہ فرمایا کہ الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کی کبھی ہدایت نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی، یہاں پہ جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اگلی آیت کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ خدا کی محبت، انسان اور انسان کے اعمال اور اس کی موت کے درمیان ایک تعلق کو اور یہودیوں کے موت سے فرار ہونے کو بیان فرما رہا ہے، اور یہ فرما رہا ہے کہ بہت یقینی ہے۔ کہہ دو ان یہودیوں سے کہ اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ کے دوست اور بقیہ لوگ نہیں تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اور یہ لوگ اے رسول ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے اعمال، ان کے ہاتھوں نے جو اعمال آگے بھیجے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ظالم کون ہے۔ کہہ دو کہ موت وہ ہے جسے تم فرار کرتے ہو، مگر وہ تم سے ضرور آ کے ملاقات کرے گا، اور تم لوٹا دیے جاؤ گے اس ذات کی جانب جو عالم غیب و شہادہ ہے، پس وہ تمہیں بتا دے گا تم دنیا میں کیا 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 کرتے تھے۔ ہم نے پہلی والی آیت میں بتایا کہ جنہوں نے
قرآن کریم کی آیات کے مطابق رسول کی حمایت نہیں کی، ان کی نبوت کا اقرار نہیں کیا اور ظالم بنے تو پھر اپنے اوپر ہدایت کا دروازہ بند کر دیا انہوں نے۔ اور پھر یہاں پر بتایا کہ یہ لوگ کیوں موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کے اعمال جو ہیں ان کو معلوم ہے کیا بھیجا۔ ہادو کیا ہے؟ معنی ہود سے ہے، اور ہود کہتے ہیں نرمی اور آسانی سے لوٹنا ہے۔ یہاں مراد کیا ہے؟ یہاں پہ مراد یہ ہے وہ یہودی ہیں کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ کے کوہ طور پر جانے کی مدت میں 40 دن اور رات کی مدت میں کیا کیا تھا؟ گوسالہ پرستی سے توبہ کی تھی اور لوٹ آئے تھے، تو ان کو یہودی کہا جاتا ہے، انہیں بہت آرام سے پیار سے لوٹ آئے تھے۔ اس کے بعد اولیاء جمع ولی سے ہے، یعنی دو چیزوں کا قریب ہونا یا ایک چیز کا ایک کے ساتھ آ جانا، اس کو ولی کہتے ہیں۔ یہاں پہ کیا ہے؟ اور ایک اور معنی کیا ہے کہ یعنی جو کسی کے ساتھ آئے، کسی کا دوست بن جائے، کسی کا قریب ہو جائے، ٹھیک ہے، یہاں پہ ولی یہ مراد ہے۔ غیب کیا ہے؟ جو انسان کی حس یا انسان کے علم سے پوشیدہ ہو اسے غیب کہا جاتا ہے، اور یہ غیب شہادت کے مد مقابل استعمال کیا جاتا ہے۔ شہادت یعنی جو آنکھوں سے دیکھا جا سکے اور محسوس کیا جا سکے، اس لیے کہا کہ خدا عالم ہے، غیب کا بھی اور شہادت کا بھی، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہودی جو ہے وہ ہمیشہ کہتے تھے ہم اللہ کے دوست ہیں، ہم بڑی عظیم قوم ہیں اور ہم مسلمان جو ہے یعنی اسلام کو نہیں پسند کرتے، اس بنا پر وہ بڑی بڑی ڈینگیں مارتے تھے، بڑے بڑے دعویٰ کرتے تھے۔ تو خدا نے کہا اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، سیدھی بات ہے۔ اور پھر کہا کہ یہ لوگ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں کیونکہ ان کے ہاتھوں نے جو اعمال بھیجے ہیں۔ دوسرا نقطہ کیا ہے کہ موت جو ہے وہ قیامت کے لیے در ورودی ہے، انٹرنس ہے، داخل ہونا ہے، فنا کا نام نہیں ہے۔ جسم فنا ہوا ہے، روح جو ہے کہیں اور منتقل ہو رہی ہے۔ بس اگر کوئی شخص روز قیامت خدا سے ملاقات اس کی رحمت سے مستفید ہونا چاہتا ہے تو وہ اسے خدا سے ملاقات کا مشتاق ہونا چاہیے، تو پھر وہ موت کو گلے لگانے کے لیے آمادہ و تیار ہو جائے۔ یہاں پر جو یہودیوں کا خوف بیان کیا گیا ہے موت سے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے وہ ظالمانہ اعمال ہیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ گزشتہ آیت میں جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے جو ظلم کیا ہے، اس ظلم کی وجہ سے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور یہ لوگ خدا کے سچے دوست نہیں ہیں۔ اور موت سے کیوں خوف کھاتے ہیں، اس کی بھی کچھ وجوہات کو بیان کیا گیا ہے۔ موت جو ہے ایمان نہ رکھنا ہے آخرت پر، آخرت کا یقین نہ ہونا ہے، اس بنا پر انسان جو ہے وہ موت سے ڈرتا ہے۔ دنیا سے وابستگی و تعلق و اٹیچمنٹ، یہ کیا ہے؟ انسان کو موت سے خوف دلاتا ہے۔ نیک اعمال کی کمی انسان کو موت سے خوف دلاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص معاد اور قیامت کو مولا علی علیہ السلام کی مانند قبول کرنے والا ہو تو نہ وہ دنیا سے دل لگاتا ہے بلکہ اس کی پوری زندگی جو ہے وہ نیکیوں میں بسر ہوتی ہے، اور وہ موت سے اتنا مانوس ہو جاتا ہے کہ جب موت کو قریب سے دیکھتا ہے تو کہتا فزت برب الکعبہ، کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ماہ مبارک رمضان ہے نا، لہذا شب 19 جو مولا علیہ السلام کی آواز آئی تھی سحر کے وقت، کیا تھی؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا۔ چنانچہ ایسا انسان جو ہے وہ کامیاب ہے۔ حدیث میں کہ اگر رسول اللہ کے پاس شخص آیا، اس نے کہا کہ میں موت سے ڈرتا ہوں، حضرت نے فرمایا کہ تمہارے پاس مال و دولت ہے؟ اس نے کہا جی۔ اس نے کہا کیا تم نے اپنی آخرت کے لیے اس کو خرچ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اسی لیے تم موت سے ڈرتے ہو۔ یہ مال سے وابستگی، دنیا سے وابستگی اور آخرت سے محبت کا نہ ہونا، موت کو فنا و نابودی سمجھنا، یہ موت کا سبب ہے۔ یہی مطلب حضرت ابو سے پوچھا گیا کہ ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ تم نے دنیا کو آباد کیا، آخرت کو برباد کیا۔
اس سرائے کو، مختصر زندگی کو، یہاں ٹھہرنے کو اپنی زندگی سمجھا، اور جہاں ہمیشہ رہنا اسے دل الگ کر لیا، تو اب آباد جگہ کو چھوڑ کر برباد جگہ جانے میں خوف محسوس ہوگا۔ یہاں پہ کیا ہے کہ یہودی جو ہیں وہ ظالم ہیں، جیسے کہ آیت میں یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ کو معلوم ہے کہ کون لوگ ظالم ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہودی پوری تاریخ میں جو ہے نا ظلم و ستم کرنے والے رہے ہیں، پیغمبروں کو قتل کیا، جھوٹی تہمتیں لگائیں، الزامات لگائے، ان کے حقوق غصب کیا، ان کے پیروکاروں کو مارا، لوگوں کو ستایا۔ الغرض یہ کہ یہ پہلے بھی تھا اور آج بھی، اور اس کا واضح ترین نمونہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ فلسطین میں جاری ظلم و ستم ہے اسرائیلی ریاست کے نام پر۔ 7واں نقطہ کا جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ موت کا قانون اٹل اور حتمی ہے، اور موت سے گریز ممکن نہیں ہے، اور جس سے تم فرار کر رہے ہو، بھاگے چلے جا رہے ہو، بڑے بڑے تم نے محلات بنائے ہوئے ہیں کہ تم موت سے بچ جاؤ گے، تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ موت وہ ہے جو تمہیں لوٹا دے گی، پلٹا دے گی، تم پلٹا دیے جاؤ گے، اور پھر تم عالم آخرت کی جانب منتقل ہو جاؤ گے۔ پہلا نقطہ جو اس میں نقطہ نظر آتا ہے، پیغام نظر آتا ہے، یہودی موت سے ڈرتے ہیں، اور ہر وہ انسان موت سے ڈرتا ہے جس نے دنیا کو آباد کیا ہو۔ یہودی خدا کے دوست نہیں ہیں، بلکہ وہ ظالم ہیں۔ خدا کی دوستی اور خدا کی محبت موت کی تمنا سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ جو سچا ہوگا کہ خدا بندہ ٹھیک ہے میں حاضر ہوں، مجھے بلا لے، موت کی تمنا کرے کہ خدا میں دیر نہیں کروں گا جب بھی تو مجھے بلائے گا۔ انسان کا بد کردار، برے اعمال موت گریزی کا سبب بنتے ہیں، اور خداوند عالم روز قیامت ہمارے اعمال کو ہمارے سامنے پیش کرے گا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ جو کچھ بھی تم عمل کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ بتا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کر کے اس کی طرف ارشاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔